تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ اللہ نے ہماری زندگی میں عطا فرما دیا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، رمضان کا اول عشرہ جو ہے اللہ کی رحمت، اولہ رحمت، اور وہ ہم سے چلا گیا، اول حصہ رمضان کا چلا گیا۔ اوسطہ مغفرۃ، آقا نے فرمایا درمیان والا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے۔ اب یہ مغفرت کا حصہ کیا ہے؟ وہ چل رہا ہے۔ آخرہ عتق من النار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کہ سارا سال آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے بندو مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان مبارک میں جس کی مغفرت نہ ہو وہ آدمی ہلاک ہو جائے، اس کے مقدر میں ہلاکت ہی ہو، جس کی رمضان میں بھی جو ہے مغفرت نہ ہو۔ یعنی اتنی برکت والا مہینہ، اتنی سعادت والا مہینہ، اللہ کی رحمت آسمان سے ایسے اترتی ہے جیسے بارش اترتی ہے، ایسے جیسے بارش اللہ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ کسی آدمی کی مغفرت نہ ہو تو آقا نے فرمایا کہ پھر وہ آدمی کیا ہو جائے؟ ہلاک ہی ہو جائے۔ اور دوسرے فرمایا کہ جس کے والدین اس کی زندگی میں ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، آقا نے فرمایا ہلاک ہی ہو جائے وہ آدمی۔ اور تیسرا فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں اور پھر آقا پر درود نہ بھیجے، آقا نے کیا فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، آخر اس رمضان کو، رمضان کے مہینے میں جو اتنی فضیلت ملی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے برکت والا ہے، اس لیے شان والا ہے کہ اس میں اللہ نے اپنا مقدس قرآن اتارا ہے، اس میں اللہ نے اپنا مقدس قرآن اتارا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل بن گیا، جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل بن گیا، اور جس شب میں قرآن آیا وہ شبینہ افضل بن گیا، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ افضل بن گیا۔ کہ رمضان کو اتنی جو برکتیں ملی ہیں، آدمی نیکی ایک کرتا ہے 70 کا اجر، 70 گنا زیادہ۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس مقدس مہینے میں اپنا مقدس قرآن اتارا ہے۔ تو قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس رمضان کے مہینے کو اتنی کیا دی ہے؟ شان دی ہے، اتنی بلندی دی ہے کہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 70 نیکی کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھول تو سارے ہی دل ربا اور خوشنما ہوتے ہیں، لیکن گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دھاتیں تو ساری ہی قیمتی ہیں، مگر سونے اور چاندی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وقت تو سارے کا سارا قیمتی ہے، تہجد کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری کی ساری قیمتی ہیں، لیکن شب قدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دن تو سارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور مہینے تو سارے کے سارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ نبی تو سارے برحق ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ شہر تو سارے اللہ نے بسائے ہیں، لیکن مکہ المکرمہ
مدینہ المنورہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایسے ہی صحابہ تو سارے کے سارے قابل احترام ہیں، ابو بکر صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ سب مہینوں کا سردار مہینہ ہے، سب مہینوں کا کیا ہے؟ سردار مہینہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں یہ عطا کر دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کچھ دیر اللہ اللہ کے رسول کی بات اللہ نے ہمیں سننے کی کیا دی؟ توفیق عطا فرمائی۔ آدمی اپنے آپ نیکی نہیں کر سکتا، اپنے آپ گناہ سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر ہی آدمی کیا کرتا ہے؟ نیکی کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہی آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی رحمت سے گناہوں سے آدمی کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے۔ اپنے آپ آدمی نہ گناہ سے بچ سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے، یہ اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ توفیق ہوتی ہے۔